مسئلہ: ایسا حافظ قرآن جو داڑھی کتروا کر ہمیشہ ایک مشت سے کم رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ الجواب: ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ بھی کٹوا کر ایک مشت سے کم کرنے والا گنہگار ہے، اور اسے کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کی عادت کرنے والا فاسق معلن ہے۔ لہذا حافظ مذکور جب کہ داڑھی کٹوا کر ایک مشت سے کم رکھنے کا عادی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن ایسے شخص کے پیچھے پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ: زید کی بیوی پردہ میں نہیں رہتی، کوسوں روز گھاس کرنے چلی جاتی ہے اور نماز کی پابند بالکل نہیں ہے۔ 2 نمبر، اور زید سود پر قرضہ لیتا ہے۔ 3 نمبر، زید واقف مسلمانوں کے خلاف ناواقف مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے اور یہ گٹ بنا کر اکثریت کا دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح اسلام کو کمزور کرتا ہے، تو ایسی صورت میں زید کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز و درست ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازا جائے۔ الجواب: قرآن مجید میں ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ نیز ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا ہر شخص کو لازم ہے اپنی عورت کو پردہ سے رکھیں اور نماز احکام الشرع کا حکم کریں۔ اگر حکم نہ کریں تو شوہر مجرم ہے، ایسے کے پیچھے نماز درست نہیں، اور اگر حکم دینے کے باوجود عورت پردہ سے نہ رہے اور نماز احکام الشرع کے پابند نہ رہیں تو بیوی کا جرم شوہر کے حق میں مانع اقتدا نہیں، اس کے پیچھے بشرائط امامت نماز درست ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، الاخذ والمعاطی فیہ سواء، یعنی سود دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار گناہ میں برابر ہے۔ سود کا گناہ ایسا ہے جیسا کوئی معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ لہٰذا چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الربا 70 جزءا یسرھا ان ینکح الرجل امہ، یعنی سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، سب میں ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ لہٰذا سود لینے اور دینے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں، ایسے کو امام بنانا گناہ ہے، اس لیے زید کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اسے امام بنانا گناہ ہے، اسے امام بنانے والے توبہ کریں اور زید سے بیزاری ظاہر کریں۔ زید جب تک توبہ کر کے اس فعل سے باز نہ آ جائے اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ زید کا ناواقف مسلمانوں کو ورگلانے کا کیا مطلب ہے؟ واضح کر کے لکھنا چاہیے۔ بہرحال زید اگر غلط اور خلاف شرع بات میں نادان مسلمانوں کو اپنا ساتھی بنا کر واقف مسلمان کے خلاف کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس وجہ سے بھی زید امامت کے قابل نہیں۔ جب تک توبہ کر کے صحیح راستہ نہ اختیار کرے اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔ زید اسلام اور سنت پر سچائی کے ساتھ رہ کر امامت کر سکتا ہے، اور امامت نہ بھی کرتا ہو تو بہرحال اپنی مذہب اہل سنت والجماعت پر صحیح طریقے سے رہنا فرض ہے۔ مسلمانوں کو انتصار پیدا کرنا سخت گناہ ہے۔ قرآنی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوط پکڑ لو، ید اللہ علی الجماعت، ارشاد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی جماعت پر اللہ کا دست رحمت ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو چاہیے زید کو دینی باتیں بتا کر نرمی
اور آسانی سے صحیح راستے پر کریں، اور اگر زید پھر بھی شریعت مطہرہ کا احتراج نہ کریں اور ناجائز امر سے باز نہ آئیں تو اسے قطع تعلق کریں۔ واللہ رسولہ عالم۔